اتنے محبت سے آئے ہیں تو میں بھی آپ کو محبت کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں دے کر جاؤں جس کے بعد میں بھی اور آپ سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ ایک بیماری روحانی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے، اور ایک بیماری جسمانی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی قرآن شفا ہے۔ جو اس کو پڑھ لیتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے، عمل کی نیت سے پڑھتا ہے، کہا یہ اس کے لیے شفا ہے۔ حسد سے دور، کینے سے دور، بغض سے دور، غلط کاموں سے دور، لوگوں کا مال ناحق کھانے سے دور۔ قرآن میں ہر چیز اللہ نے بتلائی ہے، تو اس کو روحانی شفا مل جاتی ہے، روحانی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور فرمایا یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اس کی دلیل بھی میں آپ کو حدیث مبارکہ سے دوں گا۔ یہ روحانی بیماریوں کے لیے جس طرح شفا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ کا قرآن شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، صحابہ اکرام کا قافلہ ہے، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، کسی جنگ میں گئے، لڑنے کے لیے گئے، واپس آئے، رات ہو گئی، ایک قصبہ، ایک قبیلہ، ایک بستی، ایک محلہ، اس میں جانا ہوا۔ صحابہ اکرام نے ان بستی والوں سے کہا، اے بستی والوں، ہم مسافر ہیں، ہم مہمانان رسول ہیں، ہم سفر سے واپس آ رہے ہیں، آج رات ہمیں اس محلے میں رہنے دو، اس بستی میں رہنے دو، ہم مسافر ہیں، تمہارے لیے دعا کریں گے، صبح چلے جائیں گے، یار کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ غیر مسلم تھے، وہ بستی والے، وہ محلے والے، وہ علاقے والے غیر مسلم تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں رہنے دیتے، آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ صحابہ اکرام چلے گئے، تھوڑا سا آگے جا کے انہوں نے وہاں پہ قیام کیا۔ رات کو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس بستی کا جو بڑا تھا، جو سردار تھا، جو بستی کا محلے کا بڑا تھا، اس کے پاس سانپ آیا اور سانپ نے اس کو کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا۔ جب سانپ نے کاٹا، بڑے علاج کروائے، بڑی بڑی حکیموں کے پاس، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس، بڑے بڑے طبیبوں کے پاس، بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں یار ہمارے قبیلے کا بڑا ہے، سردار ہے، محلے کا بڑا ہے، اس کو ایسی دوائی دو کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، توجہ کرنا، اور رات وہ جو آئے تھے نا داڑھیوں والے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہمانان رسول، صحابہ اکرام، اور رات جو مہمان آئے تھے نا ان کے پاس جاتے، ان کو کہتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی دوائی ہو، ہمیں دیں اور ہم ٹھیک ہو جائیں۔ وہ قبیلے کے سردار کو لے کر صحابہ اکرام کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے یارو ہمارے قبیلے کے بڑے کو، سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، بڑے بڑے علاج کروائے ہیں، بڑے بڑے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ابو سعید خدری کہندے نے میں سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ دا قرآن پڑھے، اللہ دا کلام پڑھے، اللہ دی کتاب پڑھی ہے۔ جدو میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اس نو دم کیتے، او دم جیڑا او بندہ جیڑا بڑے بڑے ڈاکٹراں کو لوگی ہے شفا یاب نہیں ہویا، بڑے بڑے حکیماں کو لوگی ہے شفا یاب نہیں ہویا، بڑے بڑے طبیباں کو لوگی ہے شفا یاب نہیں ہویا، بڑے بڑے لوگاں کو لوگی ہے صحت نہیں ملی۔ ابو سعید خدری کہندے میں سورہ فاتحہ پڑھ کے
دم کیتے اللہ نے سورہ فاتحہ دی برکت دے نال اللہ دے کلام دی برکت دے نال اللہ دے قرآن دی برکت دے نال اللہ نے اس نو شفا یاب کر دیتا ہے سبحان اللہ تسے پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین فرمایا اے قرآن او کتاب ہے فرمایا روحانی شفا بھی مل جاندی ہے جسمانی شفا بھی مل جاندی ہے میں نہیں کہندا اللہ دا قرآن کہندا ہے وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین جسمانی شفا بھی مل گئی روحانی شفا بھی مل گئی کس دی برکت دے نال اللہ دے قرآن دی برکت دے نال ملی ہے یا نہیں ملی حدیث پاک کے اندر موجود ہے اور میرے بھائیوں یہ ایسی کتاب ہے یہ ایسی کلام ہے کہ جب یہ اس کتاب اور اس کلام قرآن کا ختم ہو تو ہمیں اس کتاب اور اس کلام کے ختم کے اوپر خوشی کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے خوشی کرنی چاہیے دیکھیے یہ میں نہیں کہتا آج میں نے اپنی بات کوئی بھی نہیں کرنی جو بھی بات کروں گا اللہ کے قرآن سے یا نبی کے فرمان سے کر کے جاؤں گا اور میری عادت ہے میں سنی سنائی باتیں نہیں کرتا ایسے جو جہاں سے کوئی بات سنی یا واقعہ سنا ہاں کسی بڑے بزرگ کا جو مطلب پکا آدمی ہو جس کے اوپر اعتماد ہو یقین ہو اس کی بات تو کر دی لیکن سنی سنائی باتیں میں نہیں کرتا میں جب بھی بات کرتا ہوں یا تو اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہوں یا نبی کے فرمان کی بات کرتا ہوں توجہ کرنا اور یہ قرآن جب اس کا ختم ہو تو ہمیں خوشی بھی کرنی چاہیے قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اس پہ خوشی کرنی چاہیے لیکن یاد رکھنا خوشی دو قسم کی ہوتی ہے آپ کے پاس دیکھیں آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کے پاس خوشیاں بھی آئیں گی غمیاں بھی آئیں گی بعض اوقات انسان کے اوپر ایسے مرلہ آ جاتا ہے کہ انسان بہت غمگین ہو جاتا ہے کوئی دنیا سے چلا گیا کوئی بیمار ہو گیا کوئی ایسا اللہ معاف کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی ایسی غلط بیماری میں چلا گیا انسان بڑا پریشان رہتا ہے لیکن کبھی کبھی انسان کو خوشیاں بھی بڑی آتی ہیں اللہ مثال کے طور پہ ایک آدمی ایسا غریب ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اللہ اس کو مال دے دیتا ہے دولت دے دیتا ہے وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے شادی کا موقع آ گیا انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے عید کا موقع آ گیا انسان بڑا خوش ہو جاتا ہے لیکن خوشی کو بطور شکر اور نعمت کے کرنا چاہیے بطور اکڑ کے نہیں کرنا چاہیے خوشی بھی دو قسم کی ہے ایک خوشی ہے نعمت کے طور پر اور ایک خوشی جو ہوتی ہے وہ اکڑنے کے طور پر ہوتی ہے قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب الفرحین ایسی خوشی نہیں کرنی ہاں وہ خوشی کرنی ہے جس کا قرآن نے حکم دیا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا اور اکڑنے والی خوشی کون سی ہے جیسے قارون نے کی ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے والی ایک جماعت تھی بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی قطاریں بھائی کیا جا رہا ہے قارون کے خزانوں کی صرف چابیاں جا رہی ہیں لیکن اس نے وہ خوشی کی جو نعمت والی نہیں تھی بلکہ اکڑنے والی خوشی تھی یاد رکھنا اللہ مال دے تو اس پہ خوشی کرو لیکن اکڑنے والی نہیں بلکہ اللہ کے سامنے شکر کرنے والی خوشی ہونی چاہیے اللہ نے کہا ہے قارون مال تجھے میں نے دیا ہے میرا شکر ادا کر اب میری نعمتوں کو بجا لا لیکن وہ پتہ کیا کہتا تھا یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وہ کیا کہتا تھا پتہ
یہ جو مال مجھے ملا ہے نا یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، کوئی مولوی یاد ہے نا، مولوی صاحب میں آپ ساری رات محنت کیتی ہے، سارا دن محنت کیتی ہے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں تے اے پھر مینوں مال ملیا ہے۔ نہیں اے مال بھی تینوں ملیا ہے تے اللہ دی شکر تے اللہ دی نعمت ہے، اللہ دی مہربانی ہے۔ فرمایا وہ خوشی نہیں کرنی جو قارون نے کی تھی اکڑنے والی، لا تفرح اے خوشی نہ کر۔ لیکن قارون نے کہا یہ میرا اپنی کمائی ہے، میں نے محنت کی ہے۔ لیکن اس نے جب اکڑ کی، اس خوشی کو بطور اکڑ کے استعمال کیا، تو پھر اللہ نے اس کا کیسا اثر کیا آپ سب حضرات جانتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ آج تک کوئی بندہ قارون کا نام نہیں رکھتا، اگر لیتا بھی ہے تو بطور عبرت کے لیتا ہے۔ ابو بکر کا نام ہر بندہ رکھتا ہے جس نے آقا کے کہنے پہ سارا مال ہی لٹا دیا تھا، کچھ بھی گھر نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس نے خوشی کی ہے بطور نعمت اور بطور شکر کے۔ اس لیے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تیری شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہی ہے، جب بھی بیٹھا کر تیرے دل میں خیال آئے نا کہ فلاں چیز میرے پاس ہے، فلاں چیز میرے پاس ہے، آنکھوں والی دولت میرے پاس، زبان والی دولت میرے پاس، کانوں والی دولت میرے پاس، چلنے والی دولت میرے پاس، عقل والی دولت میرے پاس، دماغ والی دولت میرے پاس، کتاب میرے پاس، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، مال میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے۔ اے موسیٰ جب بھی بیٹھا کر بس دل میں یہی سوچا کر یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، بس میری نعمت کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کا ختم ہے، اس کے اوپر خوشی کرنی چاہیے۔ اور پھر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے 30 بکریاں لی اور 30 بکریاں لینے کے بعد حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ ہم 30 بکریاں لائے ہیں، یوں ایک سردار تھا، انہوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا، خدا کا کرنا ایسا ہوا سانپ نے اس کو آ کے رات کو کاٹا ہے، صبح ہمارے پاس ہے وہ تیری دعا کرو ساڈا بندہ مرد ہے، اس دنیا تو جا رہے ہے اور کوئی دوائی دے دو۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا ہے، اللہ نے اس کو شفا یاب کر دیا، یہ 30 بکریاں لایا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو سعید کہ تو نے کوئی غلط نہیں کیا، بلکہ جو 30 بکریاں لایا ہے اس میں سے مجھے بھی تو نے حصہ دینا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، حضور کو کوئی لالچ نہیں، تما نہیں، حرص نہیں، مال کی کمی نہیں، بلکہ حضور نے اس لیے کہا کہ ابو سعید خدری یہ مت سمجھے کہ یہ لینا بکریوں کا جائز نہیں، حضور نے فرمایا میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ ان کو بھی پتہ چل جائے جو یہ لے کر آئے ہیں یہ دینا جائز ہے۔ آج کل لوگ نہ ہو جائے آج ختم ہے اللہ دے قرآن دا تے مولوی قرآن دے ہوتے اجرت لے رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے ہم بڑے متقی ہیں، آپ لوگوں کی بات تو نہیں کر رہا، آپ اچھے لوگ ہیں۔ مولوی صاحب کا ختم ہوتا ہے نا جی، او جی مولوی صاحب مسئلہ دسنا ایک سانو کہڑا مسئلہ ہے؟ او مولوی صاحب حافظ جی دا ختم ہوئے تے وہ کہندے نے جی او چندہ دیو تے کوئی جیباں وچ ہاتھ شت مارو، قرآن دے اوتے اجرت لے رہے ہیں۔ ہن دسو جا کے ابو سعید خدری نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی تھی اور 30 بکریاں لے کے حضور کے پاس گئے تھے، حضور نے بھی اپنا حصہ لیا تھا اور لینا جائز ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کرنا، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، یہ ایسا کلام ہے تقرأہ نائما ویقظان، اس قرآن کو سویا ہوا بھی پڑھتا ہے اور اس قرآن کو جاگتا ہوا بھی پڑھتا ہے۔ جاگتا ہوا کس طرح پڑھتا ہے؟ آپ مسجد میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، آپ مدرسے میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یاد رکھنا یہ ایسی کلام ہے، یہ ایسی کتاب ہے، اللہ نے اس دنیا کے اندر اس کرۂ ارض کے اندر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا، پہاڑی سے اونٹ نکل گئی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام کو معجزہ دیا, اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا. توجہ میری طرف, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو معجزہ دیا. 950 سال تک جناب تبلیغ کرتے رہے, لیکن اس کے بعد جب کوئی ایمان نہیں لایا, چند لوگ ایمان لائے, کشتی پہ سوار ہوئے, 6 ماہ تک جو ہے کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی. یہ واقعہ ان کا معجزہ تھا. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ ملا, ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال ملا, ہر نبی کو کوئی نہ کوئی جمال ملا, ہر نبی کو حسن ملا, کمال ملا, جمال ملا. اللہ نے عزتوں سے نوازا, معجزات سے نوازا, لیکن اللہ نے جو انبیاء کو معجزے دیے وہ معجزے عملی تھے, اور جو عمل ہوتا ہے وہ عامل کے ساتھ خاص ہوتا ہے. ارے توجہ کرنا, جب عامل چلا جائے عمل بھی چلا جاتا ہے. اگر آج ہم کسی سے کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں, کیا تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ موجود ہے؟ ارے وہ دکھلا نہیں سکتا, بتا تو سکتا ہے پر دکھا نہیں سکتا. آج ہم اگر عیسائیوں سے کہیں اے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں, کیا تمہارے پاس کوئی ان کا معجزہ موجود ہے؟ ارے وہ بتلا سکتا ہے لیکن دکھا نہیں سکتا. آج اگر ہم کسی سے کہیں حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والوں, کیا تمہارے پاس کوئی معجزہ موجود ہے؟ وہ بتلا سکتا ہے لیکن دکھا نہیں سکتا. آج اگر حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والوں سے ہم کہیں کہ ارے تمہارے پاس کوئی معجزہ موجود ہے, ارے وہ بتلا سکتا ہے لیکن دکھلا نہیں سکتا. اللہ نے میرے پیغمبر کو عملی معجزے بھی ضرور دیے. آج کو ذرا توجہ کرنا, آپ کے معجزات کا ظہور پہاڑوں میں ہوا, آپ کے معجزات کا ظہور سمندروں میں ہوا, آپ کے معجزات کا ظہور نباتات میں ہوا, آپ کے معجزات کا ظہور جمادات میں ہوا, آپ کے معجزات کا ظہور آسمانوں میں ہوا, آپ کے معجزات کا ظہور سورج میں ہوا, آپ کے معجزات کا ظہور چاند پہ ہوا. اشارہ کیا 2 ٹکڑے ہو گیا. ارے توجہ کرنا, یہ معجزے بھی حضور کو ملے لیکن یہ معجزے عملی تھے. اور میں نے کہا عامل کے ساتھ جو ہے وہ عمل بھی خاص ہوتا ہے, لیکن ایک معجزہ ایسا ملا جو علمی بھی ہے, عملی بھی ہے اور آج تک موجود ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب وہ کون سا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی کا ایسا معجزہ ہے جو آج تک موجود ہے, بلکہ مسلم شریف کی روایت بھی ہے. ذرا توجہ کرنا, وہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ کے نبی کا قرآن ہے, جو بچے کے سینے میں بھی ہے, بڑے کے سینے میں بھی ہے, بزرگ کے سینے کے بھی ہے, حافظ کے سینے میں بھی ہے. ہم بڑے شوق سے کہہ سکتے ہیں, بڑے فخر سے کہہ سکتے ہیں, وہ ایسا معجزہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے. میرے بھائیوں, یہ ایسا معجزہ ہے جو آج تک مسلمانوں کے پاس موجود ہے. کوئی غیر مسلم, کوئی کافر, کوئی مائی کا لال اس معجزے کو ختم